اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 30 شوال سن 1442 مطابق 11 جون سن 2021 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع بلا معاوضہ رضاکارانہ طور پر لوگوں کو راحت اور فائدہ پہنچانے کی اہمیت اور اس کا ثواب۔ الحمد للہ رب العالمین اجزل الثواب للمتطوعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبد اللہ ورسولہ فاللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ برادران اسلام، میرے عزیز بھائیو، بلا شبہ اللہ جل جلالہ کے رضا کے لیے رفاہی کام کرنا اور بلا معاوضہ عوام کو راحت و منفعت پہنچانا انتہائی محبوب اور عظیم عمل ہے۔ اسی طرح لوگوں کے فائدے کے لیے سوشل ورک اور رضاکارانہ محنت و مشقت کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جو بلا معاوضہ لوگوں کو سیراب کر رہے تھے اور رضاکارانہ طور پر عوام کو پانی پلانے میں مشغول تھے۔ وہ کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کر لوگوں کے برتن میں ڈال رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعملوا فإنکم علی عمل صالح لولا ان تغلبوا لنزلت حتی اضع الحبل علی هذه۔ اس کام میں لگے رہو، یقیناً تم لوگ ایک نیک کام میں مشغول ہو۔ پھر ان سے ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ اس نیک کام میں تم سے مزاحمت کرنے لگیں گے اور مجھ کو تمہارے زحمت میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بھی اترتا اور اپنے مبارک کندھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہاں تک کہ اس پر رسی رکھتا اور پانی کھینچتا۔ غور فرمائیے، اس حدیث پاک میں نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رضاکارانہ عمل کی کتنی پاکیزہ ترغیب دی ہے اور سوشل ورک کی فضیلت اور اس کا ثواب حاصل کرنے کی تاکید کی ہے، اس لیے کہ رفاہی کام انتہائی پاکیزہ اور بابرکت عمل ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو کثیر اجر حاصل ہوتا ہے اور اس کے عمل کی قدر کی جاتی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام کا فرمان عالی شان ہے، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ اور جو شخص خوشی سے کوئی امر خیر کرے تو حق تعالی اس کی بڑی قدر کرتا ہے اور اسے خوب جانتا ہے، یعنی اپنے فضل سے قلیل عمل کا کثیر اجر عطا فرماتا ہے۔ رضاکارانہ عمل اور رفاہی کام میں حصہ لینے والوں، بلا شبہ رفاہی کام اور سوشل ورک اللہ کی رضا اور دارین کی کامیابی کا سبب ہے۔ اس کے ذریعے اسلام اور انسانیت کی خدمت ہوتی ہے اور لوگوں کو راحت اور منفعت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم لوگوں کا بے لوث تعاون کرتے اور رفاہی کاموں میں پیش پیش رہتے۔ اسی طرح صحابیات بابرکات رضی اللہ عنہن بھی حسب ضرورت رفاہی کاموں میں حصہ لیتیں اور معاشرے کی خدمت کرتی تھیں۔ چنانچہ بعض صحابیات نے علم طب حاصل کیا تھا اور مریضوں کے علاج معالجے میں مہارت حاصل کی تھی اور اپنے تجربے اور علم سے لوگوں کو نفع پہنچانے کی بھرپور کوشش کی تھی تاکہ وہ اسلام اور انسانیت کی خدمت کر سکیں اور جان کی حفاظت کے سلسلے میں
اس فرمان الہی پر عمل کر سکیں۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا تو اس نے گویا سارے آدمیوں کو بچا لیا۔ یقیناً بہت خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو رفاہی کاموں کی توفیق حاصل ہو جائے اور اپنے بھائی کی نفع رسانی اور اس کی خدمت کا موقع مل جائے۔ یا اللہ، ہمارے معاشرے کو رضاکارانہ عمل اور رفاہی کاموں کی توفیق دے دے اور ہم کو خیر و برکت سے مالا مال فرما دے۔ حضرات سامعین و رفیقان گرامی قدر، نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نصیحت کے لیے ایک صالح بندے کا تذکرہ فرمایا ہے جس نے ایک رضاکارانہ عمل انجام دیا تھا اور لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے راستے سے ایک کانٹے دار ٹہنی دور کر دی تھی، تو خدا عز و جل نے اس نیک عمل کی قدر فرمائی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ بینما رجل یمشی فی طریق اذ وجد غصن شوک فأخرہ فشکر اللہ لہ فغفر لہ۔ اس اثنا میں کہ ایک آدمی راستے پر چلا جا رہا تھا تو اسے ایک کانٹے دار ٹہنی ملی، پس اس نے اس ٹہنی کو راستے سے ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کی قدر فرمائی اور اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ پس ہم میں سے جو شخص کوئی کام اچھی طرح کر سکتا ہو یا کسی بھی میدان میں مہارت رکھتا ہو جس کے ذریعے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہو اور اپنے معاشرے کی خدمت کر سکتا ہو، تو اس کو سوشل ورک اور رفاہی کام کی طرف سبقت کرنی چاہیے اور اپنی صلاحیت اور مہارت سے اپنے ملک اور سماج کی خدمت کرنی چاہیے اور اپنے رب کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بلا شبہ رضاکاروں اور فرنٹ لائن پر کام کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اور لوگوں کے نزدیک بھی ان کی بہت زیادہ قدر و منزلت اور بہت اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ معاشرے کے تمام افراد کو ان رضاکاروں کی خوب قدر کرنی چاہیے، ان کی قربانی اور کارناموں کا احساس و اعتراف کرنا چاہیے اور کھلے دل سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اب ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو رضاکارانہ عمل اور سوشل ورک کی ترغیب دیں اور اس سلسلے میں ان کی خوب ہمت افزائی کریں تاکہ وہ اسلام اور انسانیت کی خدمت کر سکیں اور اپنے ملک اور معاشرے کے لیے قربانی پیش کر سکیں۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں بے لوث قربانی اور بلا معاوضہ معاشرے کی خدمت کی توفیق دے دے اور کرونا وغیرہ سے ہماری حفاظت فرما دے، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ متحدہ عرب امارات کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ اس وطن عزیز کے بانی شیخ زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما، شیخ خلیفہ کو صحت و عافیت سے نواز دے۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔